السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت جس کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو 7 سال پرانے الزامات لگے کہ یہ سیاسی جماعت غیر ملکی فنڈنگ سے اس کے کھاتوں میں پیسے ڈالے گئے ہیں، اس کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، مگر آپ کو اس کا پس منظر بتائیں کہ 2014 میں یہ درخواست ڈالی گئی تھی اکبر ایس بابر، جو کہ حکمران جماعت تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ہیں، ان کی طرف سے، اور 7 سال کے بعد اب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پہلی بار الیکشن کمیشن کی کھلی عدالت میں پیش کی گئی ہے، اور یہ 7 سال بعد یہ رپورٹ پہلی بار منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اس میں بڑے بڑے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں جو شاید تحریک انصاف کے لیے ان کا جواب دینا یا وضاحت دینا مشکل ہو، مگر مختصر بات یہ ہے کہ بیشتر الزامات جو تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی طرف سے لگائے گئے تھے، وہ بیشتر الزامات لگتا ہے کہ اس میں درست ثابت ہوئے ہیں۔ فارن فنڈنگ کا پہلو بھی اس میں ہے، اور پھر بہت سارے بینکوں کے جو اکاؤنٹس تھے وہ تحریک انصاف نے ظاہر نہیں کیے، چھپائے تھے۔ بہت ساری رقوم بھی ان میں ان کا ذکر ہے کہ 2009 سے 2013 یہ ان 5 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے حوالے سے یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے۔ اور آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معزز اراکین جنہوں نے سماعت کی ہے آج کے اس معاملے کی اس رپورٹ کے حوالے سے، تو ان اراکین 3 اراکین تھے جس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، باوجود اس کے جو تحریک انصاف کی طرف سے یہ استدعا کی جاتی رہی کہ اس رپورٹ کو فی الحال پبلک نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایڈوکیٹ شاہ خاور نے استدعا کی کہ جب تک اس رپورٹ کے اوپر دونوں فریقین اپنی رائے، حتمی رائے نہ دے دیں، اس وقت تک پابند کیا جائے اکبر ایس بابر درخواست گزار کو کہ یہ وہ رپورٹ منظر عام پہ نہ لائیں۔ مگر چیف الیکشن کمشنر نے ان کی یہ استدعا فوری طور پہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اس درخواست پہ غور کریں گے، مگر آج انہوں نے یہ رپورٹ فریقین کو دے دی، درخواست گزار کو بھی دے دی، اور یوں یہ رپورٹ اب منظر عام پہ آ چکی ہے۔ جو بڑی اہم جو انکشافات ہوئے ہیں ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ مختصراً یہ بتا دوں کہ 29 مارچ 2018 کو یہ اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس اسکروٹنی کمیٹی کے اراکین تھے محمد ارشد، جو کہ ڈائریکٹر جنرل لاء ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، مسعود اختر شیروانی، اور اس کے بعد تیسرے ممبر تھے اس کمیٹی کے شروع میں محمد فہیم، اور ان کو اکتوبر نومبر 2018 میں اس کمیٹی سے الگ کر دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ ڈائریکٹر فائنانس الیکشن کمیشن آف پاکستان منظور اختر ملک کو شامل کیا گیا تھا نومبر 2018 میں۔ تو اب یہ ان 3 اراکین نے یہ رپورٹ جاری کی ہے 3 سال بعد۔ جو اس کمیٹی کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کمیٹی نے کرنا کیا تھا، جس کو کہتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس۔ تو ان ٹی او آرز میں الیکشن کمیشن نے اس کمیٹی کو کہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے درخواست گزار اور جو رسپونڈنٹ ہیں جو تحریک انصاف ہیں، ان دونوں کی موجودگی میں ان تمام دستاویزات کی اسکروٹنی کرنی ہے جن دستاویزات میں درخواست گزار اکبر ایس بابر نے یہ الزام لگایا تھا کہ تحریک انصاف کو غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو سیاسی جماعتوں کا جو قانون ہے اس قانون میں پابندی ہے کہ غیر ملکی ذرائع سے یہ فنڈنگ نہیں ہو سکتی، غیر ملکی کمپنیوں سے، غیر ملکی افراد سے۔ تو اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو یہ کہا تھا کہ جو بھی فائنانشل سٹیٹمنٹس ہیں اور جو بینکوں کے ریکارڈ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بینکوں کے ریکارڈ ہیں سال 2009 سے 2013 تک، اس کے اندر جو ڈیفیکٹس اینڈ اومیشن یعنی کہ جو نقائص ہیں اور وہ معلومات جو چھپائی گئی ہیں ان کے حوالے سے، اور جو فنڈنگ اور جو ذرائع فنڈنگ ہیں جو باہر سے حاصل کی گئی ہیں، ان دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ اس میں نقائص کیا ہیں اور کون سی معلومات چھپائی گئی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔
پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جو بھی ڈاکومنٹس ریکارڈ پہ لائی گئی ہیں، خاص طور پہ جو درخواست گزار اکبر ایس بابر نے پرووائڈ کی تھی الیکشن کمیشن کو یا اسکروٹنی کمیٹی کو، اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے ان دستاویزات کی سچائی کے حوالے سے بھی رائے دی جائے۔ اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کو یہ بھی الیکشن کمیشن نے ٹاسک دیا تھا کہ جو ممنوع ذرائع ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ممنوع ذرائع ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے، اور جیسا کہ درخواست میں الزام لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف پہ، اور جو پاکستان کا جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایکٹ ہے اس کا آرٹیکل 6 اور 2002 کا جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے حوالے سے، اور پھر رول 6 آف پولیٹیکل پارٹی رول 2002 ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے حنیف عباسی بنام عمران خان کے جو فیصلے میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے حوالے سے یا جو بھی فیصلہ دیا تھا اس کی روشنی میں اسکروٹنی کمیٹی نے 30 دن کے اندر یہ کام پورا کرنا تھا، مگر وہ 30 دن جو ہیں مارچ 2018 سے آج جا کے 3 سال میں مکمل ہوئے ہیں۔ پھر اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 اگست 2020 کو ایک حکم جاری کیا تھا اور اسکروٹنی کمیٹی کی ایک عبوری رپورٹ کا جائزہ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ نامکمل ہے اور اس میں تفصیلات نہیں دی گئی، نہ ہی تو ان ریکارڈ کا جو پی ٹی آئی کے مالیاتی ریکارڈ ہیں ان کے کھاتوں کی نہ تو صحیح جانچ پڑتال کی گئی ہے، نہ ہی جو دستاویزی ثبوت ہیں ان کے بارے میں کوئی رائے دی گئی ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ اپنی ٹھوس رائے دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو یہ اگست 2020 میں الیکشن کمیشن نے ایک عبوری رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی کی مسترد کر دی، اور اپنے اس حکم میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ یہ دستاویزات جو ہیں ان کی ساکھ کے حوالے سے، ان کی سچائی کے حوالے سے، ان کے درست ہونے کے حوالے سے وہ اپنی رائے دیں اور پھر یہ بتائیں کہ ان میں کیا کیا خامیاں ہیں، اور کوئی ٹھوس رائے اسکروٹنی کمیٹی نے قائم نہیں کی۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹی او آرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا اسکروٹنی کمیٹی کی طرف سے۔ یہ اگست 2020 میں جو الیکشن کمیشن نے رائے دی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر یہ تمام معاملہ جو ہے وہ رپورٹ مسترد کرتے ہوئے اسکروٹنی کمیٹی کو دے دیا تھا، اور اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اگست 2020 میں اس کمیٹی کو 28-29 مہینے ہو چکے تھے، اور اب اگست 2020 کے بعد اب اس میں 28-29 مہینوں کے اندر آپ 16 مہینے اور ایڈ کر لیں تو دیکھ لیں کہ اب تقریباً 45 مہینوں کے بعد جو ہے یہ معاملہ حتمی طور پہ اس رپورٹ کو الیکشن کمیشن میں رکھا گیا اور پہلی بار منظر عام پہ آیا۔ اب اس رپورٹ میں انکشافات کیا ہوئے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ میں جو اہم انکشافات ہوئے ہیں ان مختصر میں آپ کو بتا دوں۔ اس رپورٹ کے جو کنکلوژن ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے سال 2009 سے سال 2013 تک اس کی جو آمدن اور اس کے جو اخراجات ہیں ان میں مطابقت نہیں ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 2008 سے 2010 تک کے جو بھی کھاتے ہیں جو مسلم کمرشل بینک اور بینک آف خیبر کے کھاتے تھے ان کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ 2008 سے 2013 کے دوران پی ٹی آئی نے مسلم کمرشل بینک، بینک آف پنجاب، بینک آف خیبر، ان تینوں بینکوں کے کھاتے ظاہر ہی نہیں کیے، اور یہ وہ کھاتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے ذریعے پہلی بار منظر عام پہ آئے تھے۔ 2008 سے 2009 کے دوران پی ٹی آئی نے 2008 سے 2013 کے دوران پی ٹی آئی نے 77 بینک اکاؤنٹوں میں سے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے، یعنی کہ جو ان 5 سال کے دوران جو 53 بینک اکاؤنٹ تھے ان کو خفیہ رکھا، ان کو ظاہر پی ٹی آئی نے نہیں کیا، اور یہ وہ 53 اکاؤنٹ ہیں جو اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ میں جن کا انکشاف ہوا۔ 5 سال کے دوران پی ٹی آئی نے 32 کروڑ روپے کی رقم ظاہر نہیں کی، یہ ان کی کیلکولیشن ہے، جو ان بینک اکاؤنٹ جو ظاہر نہیں تھے ان میں جو رقم پڑی تھی تقریباً 32 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ظاہر نہیں کی۔ پھر انصاف نیوزی لینڈ کے بینک اکاؤنٹوں تک اسکروٹنی کمیٹی کو رسائی نہیں دی گئی، پی ٹی آئی کینیڈا کے اکاؤنٹوں کے متعلق اسکروٹنی کمیٹی کو معلومات نہیں دی گئی، ان اکاؤنٹوں میں $25,000 اور 4.5 لاکھ روپے ڈالے گئے جس کی تفصیلات اور معلومات جو ہیں اسکروٹنی کمیٹی کو نہیں دی گئی۔ پھر جاپان سے 7,29,000 ین کی رقم جو جاوید اقبال خان نیازی نام کے ایک شخص کی طرف سے منتقل کیے گئے، مگر ان کی جو معلومات ہیں وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی کو نہیں دی گئی۔ تو جو دوسری فارن فنڈنگ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی اس رپورٹ میں جو ہیں جاری کی گئی ہیں۔ وہ فارن فنڈنگ کی تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جو مختلف
ممالک سے جو تحریک انصاف کو جو بھیجی جاتی رہی ہیں، اور یہ معلومات اس رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، جو کہ ابھی تک 7 سال کے دوران خفیہ رکھی گئی تھی، اس رپورٹ آج پہلی بار اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کو بھی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جن بینکوں کی تفصیلات دی گئی ہیں، پہلے وہ ہم بتا دیتے ہیں، پھر جو بیرون ملک سے جو پیسے آتے رہے ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رپورٹ کے مطابق، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہے اور جو پہلی بار منظر عام پہ آئی ہے، جو اکاؤنٹ چھپائے گئے تحریک انصاف کی طرف سے جن کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس میں بینک اسلامی کے کسب بینک جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کے 6 اکاؤنٹ تھے۔ حبیب بینک لمیٹڈ کے بھی 11 اکاؤنٹ ایسے تھے جو اسٹیٹ بینک نے جن کو ظاہر کیا، پہلی بار انکشاف کیا۔ پھر یو بی ایل کے بھی 2 اکاؤنٹس کا انکشاف اسٹیٹ بینک نے کیا۔ مسلم کمرشل بینک کے 4 اکاؤنٹ کا انکشاف بھی اسٹیٹ بینک نے کیا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کا بھی 1 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے ان کا حوالہ دیا۔ بینک آف خیبر کا 1 اکاؤنٹ اور بینک آف پنجاب کا 1 اکاؤنٹ، کل 26 اکاؤنٹ تھے جن کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی فہرست میں جن کا ذکر کیا، اور اس میں محض جو ہیں 6 یا 7 اکاؤنٹ ایسے تھے کہ جو کہ تحریک انصاف نے ان کو پہلے سے ظاہر کیا تھا، باقی تمام اکاؤنٹ جو ہیں بظاہر چھپائے گئے۔ اب جو رقوم جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو جو پاکستان بھیجی گئی، تو اس کی جو ڈونیشنز اور کنٹریبیوشنز ہیں جو غیر ممالک سے وصول کی گئی، اس کی سمری بھی اس وقت سامنے آ چکی ہے۔ یہ جو ممالک ہیں جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی گئی ہے، اس میں یو ایس اے، دبئی ہے، یو کے ہے، یورپ ہے، ڈنمارک ہے، جاپان ہے، کینیڈا ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ اچھا، اس میں جو تفصیلات ہیں ان کا ہم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو فنڈز ریسیو کیے گئے ہیں، ٹوٹل فنڈز جو کہ ڈالر اکاؤنٹ میں ریسیو ہوئے ہیں، وہ 15,98,922 ڈالر جو ہیں، 15,98,922 ڈالر جو ہیں وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریسیو کیے گئے۔ اور جو روپے میں جو پاکستانی کرنسی میں جو رقم وصول کی گئی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے، وہ ہیں 8,36,79,000 بلکہ 83,68,97,508 روپے۔ سو جو پاکستانی روپے میں جو رقم اسٹیٹ بینک کے ذریعے وصول کی گئی ہیں، وہ 83,68,97,508 روپے جو کہ وصول کیے گئے ہیں۔ اور جو ڈالر اکاؤنٹ میں جو ڈپازٹس آئے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے ٹوٹل رقم بھی اس میں بتا دی ہیں، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، امریکہ سے جو رقم وصول ہوئی ہیں، وہ جو کہ یو ایس ڈالر میں جو رقم کرنسی وائز بریک اپ میں جو ڈونیشنز آئی ہیں پی ٹی آئی کے بینک کے اکاؤنٹ میں، وہ امریکی ڈالر میں جو ہے وہ 73,91,090 ڈالر، 73,91,090 ڈالر، اور پاؤنڈ سٹرلنگ میں 95,126 ڈالر، یورو میں 33,426 ڈالر، ڈینش کرونے میں 57,110 ڈالر، جاپانی ین میں 7,29,000 ین، اور سوئس فرانک میں 1,072، سوڈانیز پاؤنڈ میں 50 پاؤنڈ ہے، سوڈانیز پاؤنڈ ہے، سویڈش کرونا 500، اور پاک روپیز میں جو ہے یہ 85,64,254 روپے۔ یہ پاک روپی میں رقم جو ہے ٹوٹل وصول کی گئی ہیں، اور باقی ڈفرینٹ کرنسیز میں۔ اب یہ جو تفصیلات ہیں کہ ان ممالک سے جو رقم آتی رہی ہیں، کیا ان کی ذرائع کیا تھے، ان کے سورسز کیا تھے، اس حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ سے جو رقم ان کو موصول ہوئی ہے 33,68,750 ڈالر، جو کہ یو بی ایل اور ایچ بی ایل کے اکاؤنٹس میں آئی۔ اور پھر انہیں یہ کہا گیا کہ ان 2 LLCs کی ڈونیشن اور کنٹریبیوشن جو امریکہ سے کی گئی، ان کے علاوہ جو دوسری کا ٹرانسفر کی گئی ہیں، بینک سٹیٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک نے پرووائڈ کی ہے،
وہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی. یہ جو ان دو کی یہ جو رقم ہے جو کہ 33,68,750 ڈالر کی جو رقم ہے یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے, مگر اس کے علاوہ جو بھی رقم تھی وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی, اور یہ اس بات کا انکشاف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ میں کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کمیٹی کو رسائی نہیں دی گئی ان بینک اکاؤنٹوں تک کہ جو بینک اکاؤنٹ پی ٹی آئی ایل ایل سیز یو ایس اے میں جو آپریٹ کیے جا رہے تھے, تو اس لیے جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ ان ذرائع آمدن کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دے سکتی. پھر یونائٹڈ عرب امارات سے جو اماؤنٹ آئی ہے وہ ہے 22,06,359 ڈالر کی, اور پاک روپیز جو ہے وہ 19,10,649 پاک روپے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں یو بی ایل کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے. اور یہ 2 لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز کی طرف سے یہ رقوم بھیجی گئی, اور 2 انڈیویجول تھے, 2 افراد تھے جو کہ نام سے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوریجن کے ہیں, اور ان جو کمپنیاں 2 تھیں ان کی اور 3 جو انڈیویجولس ہیں ان کے نام بتا دیتے ہیں. ووٹون کرکٹ لمیٹڈ دبئی سے جو ہے 2 لاکھ جو 21,21,500 ڈالر کی رقم آئی ووٹون کرکٹ لمیٹڈ دبئی سے. برسٹل انجینئرنگ سے جو ہے وہ 49,965 ڈالر کی رقم آئی برسٹل انجینئرنگ سروسز دبئی سے. اور پھر کوئی مسٹر ممتاز احمد مسلم ہیں دبئی سے, انہوں نے 24,979 ڈالر کی رقم بھیجی. محمد عزیر دبئی سے انہوں نے 9,915 ڈالر کی رقم بھیجی, اور عرفان مصطفیٰ دبئی سے انہوں نے 19,10,649 روپے کی رقم بھیجی جو پاک روپے میں. اور یہ جو معلومات ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت پر یو بی ایل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پرووائڈ کی, اور اسکروٹنی کمیٹی کو مزید معلومات ان رقوم کی ترسیل کے حوالے سے نہیں دی گئی کہ یہ ذرائع کیا تھے جو مانگی گئی, اور اس لیے ان رقوم کے بارے میں بھی اسکروٹنی کمیٹی نے کوئی رائے نہیں دی کہ کیا یہ غیر قانونی فنڈ تھی یا نہیں. حالانکہ موقع دیا گیا اور 3 سال گزر گئے, لیکن تحریک انصاف کی طرف سے نہ تو معلومات دی گئی نہ ان کا کوئی جواز دیا گیا. پھر بھی اسکروٹنی کمیٹی نے کچھ غیر ضروری طور پہ محتاط رویہ اپنایا, اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں دی گئی. اسی طرح جو برطانیہ سے رقوم آئی ہیں 34,605 US ڈالر, اور جو 95,126 پاؤنڈ کی جو رقم آئی ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں یو بی ایل میں, اس کے حوالے سے جو ہے تفصیلات جو آئی ہیں وہ ویسٹ ووڈ گارڈنز بارنز لندن ویسٹ ووڈ گارڈنز بارنز لندن سے 24,605 ڈالر آئے ہیں. اور پھر کوئی مسٹر فیصل میاں ہیں لندن میں 10,000 ڈالر ہیں. پی ٹی آئی یو کے اسٹیفرڈ شائر یو کے پاؤنڈز 92,875 یو کے پاؤنڈز ہیں. پھر دوسرے جو کنٹریبیوٹر ہیں ان کے 3,992 یو کے پاؤنڈ سے. تو اسکروٹنی کمیٹی کو ان کے حوالے سے بھی کوئی معلومات نہیں دی گئی, اور اس لیے اسکروٹنی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کوئی رائے نہیں بنا سکتے کہ کیا یہ غیر قانونی فنڈنگ تھی یا نہیں تھی, یا انلیگل تھی یا کیا تھی. تو اسکروٹنی کمیٹی نے یہاں پہ بھی غیر ضروری طور پہ محتاط رویہ اپنایا ہے, اور باوجود اس کے کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ دی اسکروٹنی کمیٹی واز ناٹ پرووائڈیڈ any further details or information, therefore the committee is unable to make further observation on source of fund. 3 سال میں پی ٹی آئی نے کوئی انفارمیشن نہیں دی اسکروٹنی کمیٹی کو, اور آپ اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف نے معلومات نہیں دی تو اس لیے ہم کوئی رائے نہیں بنائیں گے. پھر یورپ ریجن سے جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ 33,426 یورو اور 1 لاکھ ڈالر اور 18,16,393 پاک روپیز ان کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ یو بی ایل میں ڈالے گئے. اور یہ جو اکاؤنٹس تھی یورپ کے ریجن سے جو آئی ہیں ان کو ان افراد اور اداروں کی طرف سے بھیجا گیا. پی ٹی آئی فن لینڈ کریم سعادت 27,260 یورو, ادر کنٹریبیوٹرز یورو 6,166, ای پلانٹ ٹرسٹیز پی ٹی سی زیورک US ڈالر 1 لاکھ ڈالر, ای پلانٹ ٹرسٹیز پی ٹی سی زیورک. اور جو انڈیویجول تھے سوئٹزرلینڈ اور یورو سے ان کی طرف سے 4,026 ڈالر اور 1,072 ڈالر, اور پھر جو پاک روپیز میں کوئی 18,16,393 پی ٹی آئی ناروے سے جو آئے 18,16,393 پاک روپیز. اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ یورپ ریجن سے یہ جو معلومات آئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم
کوئی رائے نہیں دے سکتے کہ سورس آف فنڈ جو تھے وہ لیگل تھے یا ان لیگل تھے. اور یہ ایک بار پھر بڑا محتاط رویہ. ایک بار بار کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے معلومات دی جاتی، مگر پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی. پھر اسی طرح ڈینمارک سے جو اماؤنٹ آئی ہے ڈینش کرونے کی 57,110 ڈینش کرونے، ان کو پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں ڈالا گیا، یو بی ایل کے اکاؤنٹ میں. اور جو اماؤنٹ تھی ان کو ان لوگوں کی طرف سے یہ اماؤنٹ آئی 57,000 کرونے والی. یہ ہیں عماری اجاز ڈار، یہ ڈینش کرونے 16,260. ثاقب تسنیم ڈینش کرونے جو ہے وہ 13,000. پھر میسرز دیا وی عاطف الیاس ڈینش کرونے 19,500 اور ادر کنٹریبیوٹرز میں 8,350. اسکروٹنی کمیٹی پھر بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم بتا سکتے کہ لیگل تھی یا نہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کو 3 سال کا موقع ملا اور اسکروٹنی کمیٹی کو ہمت نہیں پڑی یہ کہنے کی کہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کے یا کسی وجہ سے وہ یہ معلومات نہیں دے پا رہے تھے. تو یہ ہماری اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے جو ٹی او آر ہیں بظاہر اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے. اچھا، آسٹریلیا سے بھی کچھ رقم آئی ہے جو پاک روپی میں جو بنتی ہیں تقریباً 1,44,71,175 روپے، اور وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں ڈالی گئی آسٹریلیا سے. اور ان کی جو اماؤنٹ تھی یہ کن لوگوں نے بھیجی؟ اوسی فاریکس اینڈ فائنانس. یہ 15,96,000 روپیز جو ہیں 15,96,000 روپے اوسی فاریکس اینڈ فائنانس نے بھیجے. پھر پی ٹی آئی آسٹریلیا سے جو آئے ہیں وہ 1,28,75,175 روپے یہ پی ٹی آئی آسٹریلیا سے آئے ہیں. پھر اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں جی معلومات نہیں دی گئی، پی ٹی آئی نے نہیں دی، تو اس لیے کمیٹی جو ہے از انیبل ٹو میک فردر آبزرویشن آن سورس آف فنڈ. یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ اس کی ڈیوٹی تھی، لیکن ان کو یہ اختیارات بھی تھے کہ وہ معلومات کے لیے ان کو کمپیل بھی کر سکتی تھی پی ٹی آئی کو، مگر نہیں کیا گیا. پھر جاپان سے جو رقم آئی 7,29,000 ین کی، وہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں ڈالی گئی. اور یہ جو رقم تھی مسٹر جاوید اقبال خان نیازی ٹوکیو جاپان سے، انہوں نے یہ رقم بھیجی اور کمیٹی نے پھر کہتی ہے کہ ہمیں اس کی مزید ڈیٹیل جو ہمیں مانگی تھی وہ ہمیں نہیں دی گئی، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاوید اقبال خان نیازی ٹوکیو جاپان سے جو انہوں نے 7,29,000 کی رقم پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں ڈالی وہ غیر قانونی فنڈنگ تھی یا قانونی تھی. اب یہ جاوید اقبال خان نیازی کی بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ وہ عرصہ ہے جو 2008 سے 2013 تک کا عرصہ ہے. تو یہ 5 سال کا جو عرصہ ہے اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہے اسکروٹنی کمیٹی کی پی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے. پھر کینیڈا سے بھی ایک رقم آئی ہے، یہ ہے 25,174 US ڈالر، اور پاکستان کے روپوں میں جو ہے بھی ایک اضافی رقم آئی ہے، وہ ہے 4,34,000 روپے، جو کہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں بینک اسلامی کسب جو اب ختم ہو گیا اور یو بی ایل میں ڈالر اکاؤنٹ میں اور ایچ بی ایل میں پاک روپی اکاؤنٹ میں رقم ڈالی گئی. اور یہ بھی پی ٹی آئی کینیڈا سے یہ رقم آئی اور اسکروٹنی کمیٹی پھر کہتی ہے ہمیں مزید کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ یہ اس کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے. اب مسلینیس ریمیٹنسز جو ہیں اس میں مختلف ریمیٹنسز 53,212 امریکی ڈالر، اور جو اس کے علاوہ جو رقم ہے وہ ہے 6,12,156 روپے، وہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں ڈالے گئے یو بی ایل ایچ بی ایل میں. اور یہ جو رقم تھی یہ مختلف لوگوں کی طرف سے آئی، جن میں 3 کوئی انڈیویجول تھے ان کے نام نہیں ہے. 43,000 ڈالر سے زائد 3 انڈیویجول نے بھیجی. انصاف نیوزی لینڈ سے 3,782 ڈالر آئی ہے. سلمان علی شعیب سے 4,970، اور پھر ہانگ کانگ سے ایک شخص ہے ان کا نام نہیں دیا گیا 975 ڈالر. اور پھر 2 انڈیویجول ہیں سعودی عرب سے 71,856 پاکستانی روپے. اور پھر گلشیر خالق نیدرلینڈ سے ہیں 5,40,300 پاکستانی روپے. اسکروٹنی کمیٹی پھر کہتی ہے کہ ہمیں کوئی رسائی نہیں دی گئی، بینک سٹیٹمنٹس، بینک اکاؤنٹ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان تک رسائی نہیں دی انصاف نیوزی لینڈ نے رسائی نہیں دی، اس لیے کمیٹی کوئی رائے نہیں دے سکتی کہ یہ سورس آف فنڈنگ لیگل ہے یا نہیں ہے. اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بینک اکاؤنٹ اپنے مینٹین رکھے ہوئے تھے اور جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ظاہر کیے تھے وہ کتنے تھے، اور جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ایکچوئل جو بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہوئے وہ کتنے تھے. اچھا،
ان تمام کی جو اس وقت جو ٹوٹل اکاؤنٹ سے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو رپورٹ کے اندر اس وقت ڈیٹا ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ ڈیٹا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو پی ٹی آئی نے جن اکاؤنٹس کا انکشاف کیا تھا، الیکشن کمیشن کے سامنے خود ظاہر کیے تھے، وہ 12 تھے، اور جبکہ 65 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے جن کا انکشاف کیا تھا۔ تو تقریباً ٹوٹل 65 میں سے 12 جو کہ پی ٹی آئی نے ظاہر کیے تھے، تو باقی رہ گئے 53۔ تو بلکہ 77 اکاؤنٹوں میں سے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے گئے، 77 اکاؤنٹوں میں سے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے گئے تھے، اور اس کا مطلب پھر یہی نکلا کہ تقریباً 53 اکاؤنٹ جو ہیں ان کو خفیہ رکھا گیا تھا، 53 اکاؤنٹوں کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ اور یہ 2008 سے 2013 تک جو پی ٹی آئی نے اینول ڈکلیریشن فارم ایک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا تھا، اس کے مطابق جو ڈونیشن ڈسکلوز کی تھی پی ٹی آئی نے 2008 سے 2013 تک، وہ رقم بنتی ہے 1,33,22,33,368 روپے جو ڈسکلوز کی تھی، جبکہ بینک سٹیٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے وصول کی گئی ہے، تو اس کے مطابق جو پی ٹی آئی نے جو رقم وصول کی ہے وہ 1,64,26,73,817 روپے، تو یہ تقریباً 33 کروڑ روپے کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہر نہیں کی۔ اور اس تمام میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 31 کروڑ اور 44,04,74 بنتے ہیں رقم جو کہ پی ٹی آئی نے ظاہر نہیں کی۔ اب یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو اس وقت اسکروٹنی کمیٹی کی طرف سے آئی ہے، مگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اور جو اس کو کہا گیا تھا کہ سورس آف فنڈنگ کے حوالے سے اپنی ٹھوس رائے دیں، انہوں نے صرف کہہ دیا کہ جناب پی ٹی آئی نے ہمیں معلومات فراہم نہیں کی۔ تو پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پہ بھی اسکروٹنی کمیٹی نے بظاہر کوئی رائے، کوئی کمنٹ نہیں دیا۔ ایک بات جو سامنے واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے کی فنڈنگ جو بطور ایک سیاسی جماعت ہوئی، وہ مختلف ذرائع سے ہوئی، جس میں کچھ کمپنیز بھی شامل ہیں، اور ان کمپنیز کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو اس کمپنی میں مختلف ایک طویل فہرستیں ہیں جو کہ شامل ہیں اس کمپنی کے ریکارڈ میں۔ جیسے 2013 کا جو ایک فارن نیشنل ڈونر ہے، اس کے اندر یہ طویل فہرستیں جو ہیں اس بک میں شامل کی گئی ہیں، اس میں پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ نام سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ اور جو کمپنیز ہیں جو سامنے آئی ہیں، ان میں اگر 2013 کی جو پاسبل کمپنیز الانگ وتھ کنٹریبیوشن ہے وہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو سمکن ایل ایل سی ہے، ہیلنگ ہینڈز آف ورجینیا ہے، آٹو جنکشن ہے، ورجینیا ہیلتھ اینڈ ویلنس ہے، ووکل لنکس ہے، مائکرو شاپ ٹریڈنگ کمپنی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس میں اکثریت شاید پاکستانی مالک ہوں ان کمپنیوں کے، مگر ان کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات جو ہیں وہ بظاہر اسکروٹنی کمیٹی کو فراہم نہیں کی گئی۔ اور یہ جو کمپنیز ہیں ان میں مڈ ویسٹ کرکر کانفرنس بھی ہیں، اسپیکٹرم ڈائگنوسٹک امیجنگ ہے، ہیلن ٹیوا اووسو اکوٹو کور ہے، کنزا سیلون ہے، مڈ ویسٹ ٹریڈنگ گروپ ہے، امپریشن ٹیکسٹائل ہیں، شکاگو اسٹیجنگ ہے، میجک ٹوائز لمیٹڈ ہے، اور باربیرک کریٹیو کانسیپٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر ملکی کمپنیوں سے آپ فنڈنگ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ایک بڑے واضح طور پہ یہ ایک چیز ابھی قانون کے اندر ہے کہ وہ نہیں لے سکتے۔ تو اور یہ چیز اگر اسکروٹنی کمیٹی نے یہ لسٹیں اب لگا دی ہیں تو اب دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے اس چیز کو کیسے اس کے اوپر اپنی رائے دیتا ہے۔ فی الحال تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی فنڈنگ کی جو معلومات ہیں وہ نہیں آئی، اور جو آئی ہیں ان میں بھی جو انکشافات ہوئے ہیں ان میں انڈر رپورٹنگ بھی کی گئی ہے،
اور بہت سارے بینک اکاؤنٹوں کو بھی چھپایا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اوپن کورٹ میں یہ معاملہ رکھ دیا ہے۔ دونوں فریقین کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے اس سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی فیصلہ کرنا ہے جو بطور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ان 5 سالوں کے دوران 2008 سے 2013 تک دیتے رہے ہیں اپنی بینک اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے، اور وہ اسٹیٹمنٹ میں کہتے رہے ہیں کہ تمام معلومات جو اس میں دی گئی ہیں وہ درست ہیں، اور اس پہ سائن کرتے رہیں۔ 5 سال یہ سرٹیفکیٹ سالانہ بنیادوں پہ دیتے رہیں۔ اب اگر نئے بینک اکاؤنٹ سامنے آ گئی ہیں، انڈر رپورٹنگ آ گئی ہے، نئے رقوم سامنے آ گئی ہیں، تو یقینی طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس کو بھی اب یقینی طور پہ جواب دینا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ یہ سرٹیفکیٹ کس بنیاد پہ دیتے رہے ہیں۔ اور یہ سرٹیفکیٹ واضح ہے کہ عمران خان صاحب جن کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا ان کی طرف سے جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔